اگلے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 4 نکاتی ایجنڈا جاری۔ قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج شام طلب کر لیا۔ مشاورتی اجلاس میں اپوزیشن اراکین اسد کیسر، بیرسٹر گوہر سمیت دیگر کو شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ جی ڈی پی گروتھ 2023 میں ہماری -0.2% تھی۔ یہ الحمدللہ 2024 میں 2.5%، that's where we concluded the last fiscal year، اور اس سال 2.7% growth for 2025۔ تو یہ گریجول ریکوری ہے۔ From my perspective is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth۔ انفلیشن یہ 29% سے کراس کر گئی تھی 2023 میں، اور الحمدللہ now it's 4.6%۔ So I think we have moved in the right direction۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے رواں مالی سال کا اقتصادی جائزہ پیش کر دیا۔ بتایا گیا کہ پاکستان پر مجموعی قرض 76,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ مقامی قرض 51,518 ارب روپے، جبکہ بیرونی قرضہ 24,479 ارب روپے ہو گیا۔ جی ڈی پی گروتھ 3.6% ہدف سے کم رہ کر 2.68% رہی۔ جولائی سے مارچ تک 9 مہینوں میں وصولیاں 13,037 ارب روپے، جبکہ اخراجات 16,034 ارب روپے کے ہوئے۔ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں افراط زر 26% سے کم ہو کر 4.7% پر آ گئی۔ زرعی شعبے کی گروتھ 2% ہدف کے مقابلے میں صرف 0.56% رہی۔ اہم فصلوں کپاس، گندم، گنا، مکئی اور چاول کی گروتھ مجموعی طور پر -13.49% رہی۔ لائیو سٹاک سیکٹر بہتر رہا۔ شرح افزائش 3.8% ہدف کے مقابلے میں 4.72% رہی۔ صنعتی شعبے کی گروتھ کا ہدف 4.4% تھا، جو کہ 4.77% رہا۔ بڑی صنعتوں کی گروتھ منفی رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ پر اٹھنے والے اخراجات بڑا مسئلہ نہیں، آئندہ سال کے بجٹ میں یہ اخراجات شامل ہوں گے۔ اکنامک سروے پریس کانفرنس کے بعد سوالوں کے جواب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ جن علاقوں میں بجلی کا بل نہیں بھرا جاتا وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے گی۔ پاسکو کرپشن کا گڑھ تھا، پاسکو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں پر سالانہ 600 سے 700 ملین ڈالر خرچ کریں گے۔ آبادی بڑھنے کی 2.55% شرح جاری رہی تو سوچ لیں ملک کا کیا حشر ہوگا۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب 5 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ 43 وزارتوں اور 200 ذیلی اداروں میں مرحلہ وار رائٹ سائزنگ کی جائے گی۔ اگر آپ گروتھ کے نمبرز کو دیکھیں سر، اس میں کنسٹرکشن اور الیکٹریسٹی کو اگر آپ نکال دیں تو یہ گروتھ 1% جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو آگے ہم نے ہائر گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جانا ہے، اگر ہمارے ڈیٹا کے اوپر بنیادی سوالات اٹھیں گے اور جو ازمپشنز ہیں لاسٹ کوارٹر کی وہ بھی انریلسٹک ہے۔ جو پبلش ڈیٹا ہے I would stand behind it for the simple reason کہ یہ PBS کا ڈیٹا نہیں ہے، پلاننگ کا ڈیٹا نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے۔ اس میں اگر آپ کے کوئی اسپیسیفک ویوز ہیں، آئیڈیاز ہیں، کوئی آپ کو جھول نظر آتی ہے، وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دیں، ایک کونسل بنا دیں جس میں سب سٹیک ہولڈرز موجود ہوں، لیکن یہ مجھے اپنے جو متعلقان جو میرے کیبنٹ کولیگز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا۔ دس از مائی پرسنل ویو۔ آج اقتصادی سروے میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کو صحافیوں نے چیلنج کر دیا۔ وزیر خزانہ سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے تیسری سہمائی کے اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر شرح نمو جاری کر دی، کیا یہ شرح مستند تصور کی جا سکتی ہے؟ اس پر وزیر خزانہ نے کہا کہ وہ اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار حکومت پاکستان کے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کو اس میں کوئی جھول نظر آتا ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ایک اسٹیئرنگ کمیٹی، ایک کونسل بنا دیں جس میں تمام سٹیک ہولڈر شامل ہو، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی کابینہ کے وزراء سے بات کرنی پڑے گی۔
पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतगर्दी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, इसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। हम दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं। इस जंग ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल ममालिक है और भारत के बयानिया झूठ में मबनी है, गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। मगर उम्मीद है कि इस पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान अमन के साथ है और अल्टीमेटली जीत हमारी। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत जो भी मसाइल हैं उनका हल जंग नहीं बातचीत से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में गुफ्तगू। वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत जिस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहता है वो दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या हो मतलब उन्होंने जंग पर उतरना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और केस इतना तगड़ा है कि हमें कोई मुश्किल नहीं। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है, उनके लिए अपना केस पेश करना मुश्किल है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मसाइल हल करने की बात की। दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसले पर बात करें और आगे बढ़ें। सदर ट्रंप सीज़ फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं। मसाइल हल ना हुए तो मुस्तकबिल की नस्लें भी लड़ती रहेंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर समेत तमाम असलहा ज़खायर में कमी लाई जानी चाहिए। अगर न्यू एबनॉर्मल अपनाया गया तो फिर हर हफ्ता जंग छिड़ी होगी। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ, J-500 अवाक्स तैयारों और SQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी वेबसाइट के ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये माहिदा शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तैयार करदा J-35 की आलमी मार्केट में पहली बरामद होगा। ये तैयारा अपनी जदीद स्टेल्थ सलाहियतों की बदौलत दुश्मन के फ़िज़ाई इलाके में घुसने की सलाहियत रखता है। J-500 अवाक्स तैयारा अपने कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी की सलाहियतों को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि इलाकाई झड़पों में ज़्यादा लचक भी फराहम करेगा। इसी तरह SQ-19 मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों से दिफा की सलाहियतों को नुमायां तौर पर बेहतर बनाएगा। चीनी वज़ारत दिफा का इस ऐलान पर तबसरे से गुरेज। इंडोनेशिया का चीन के J-10 लड़ाका तैयारों की पेशकश पर गौर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था, इस साल 14,000 से ज़ायद तक ले आए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी रही है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उसकी अब वैल्यू 20,833 के बराबर है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई है। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद होगा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये है जो इस बार 100 रुपये तक ले जाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। 7,000 मेगावाट बिजली वाफिर है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत की नज़र से देखा करते थे। इनकी तीसरे साल की मजमूई ग्रोथ 1.5% है। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह की दिखा रहे हैं। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। ज़्यादा टैक्सेस की वजह से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देनी होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते के लिए ख़तरा करार दिया। कहा भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है।
ٹیکس نہیں ٹیکس نیٹ بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹیکس بڑھانے کی تجاویز مسترد کر دیں۔ کہا ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عام آدمی پر مالی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ٹیکس دیتا ہے مگر کروڑوں آمدن والا ٹیکس نہیں دیتا۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹس اور شادی ہالوں کے رجسٹریشن کی بھی منظوری، اقدامات کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ رجسٹریشن کرانے والے کو سزا مل جائے مگر ٹیکس چوری کرنے والے مزے کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اکنامک سروے پر جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا دنیا میں گروتھ کم ہونے کے باوجود پاکستان میں گروتھ بڑھی اور مہنگائی میں کمی آئی۔ معروف صنعت کار عارف حبیب نے کہا کسانوں کے لیے بہتر پالیسیاں بنانا ہوں گی۔ ماہر معاشیات خاقان نجیب نے کہا حکومت گندم سپورٹ پرائز طے کرنے کے بجائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دے۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس ابو ذر شاد نے تجویز دی کہ حکومت خود کاروبار کرنے کے بجائے صنعتوں کو کام کرنے دے۔ ماہر ٹیکس امور اشفاق تولا نے کہا کہ زرعی ٹیکس بڑھائے بغیر معاشی ترقی کا خواب پورا نہ ہوگا۔ عارف حبیب گروپ کی ریسرچ ڈائریکٹر ثنا توفیق کے مطابق زیادہ شرح سود کاروبار کے لیے تشویشناک ہے۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے تجویز دی کہ حکومت ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر کو ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدامات کرے۔ صنعت کار زبیر موتی والا نے کہا کہ یہ بجٹ آسان نہیں لگتا، پاکستان کو دنیا میں بہتر ہوتی کریڈیبلٹی کو کیش کرانا ہوگا۔ سجاد مصطفیٰ سید بولے آئی ٹی سیکٹر میں بہتری آئی ہے، اس سیکٹر کے فروغ کے لیے مزید کام کرنا ہوگا۔ ایک بیان میں سابق نگراں وزیر خزانہ گوہر اعجاز نے 9 نکاتی روڈ میپ دیا، تجویز کیا کہ شرح سود 6% اور صنعت کے لیے توانائی کے نرخ 9 سینٹ فی یونٹ ہونا اہم ہے۔ سپر ٹیکس صرف 10 ارب روپے سے زائد منافع کمانے والی کارپوریشنز پر لگایا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ارشد ندیم اسپورٹس اکیڈمی تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ میں اسپورٹس اکیڈمی کے لیے فنڈز مختص کرنے کی تجویز۔ اکیڈمی پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تعمیر کی جائے گی۔ جیو نیوز کو حاصل دستاویز کے مطابق منصوبے کی مجموعی لاگت کا تخمینہ 2 ارب 85 کروڑ 26 لاکھ روپے ہے۔ ہائی پرفارمنس اسپورٹس اکیڈمی کے لیے 30 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ شدید گرمی میں صوبے بھر میں کامیاب صفائی آپریشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب کے ورکرز کے لیے 10,000 روپے فی کس انعام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ورکرز کو شاباش، کہا کہ عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب کے ورکرز اور اہلکاروں نے شدید گرمی میں ذمہ داری نبھائی۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے لگن اور محنت سے فرائض انجام دیے۔ ورکرز نے شہروں اور دیہات میں صفائی کے اعلیٰ معیار قائم کیے۔ آپ سب کی قدر ہے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور سینئر پارلیمنٹیرین طاہرہ اورنگزیب نے صفائی عملے میں تحائف تقسیم کیے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کلین اپ ہوا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ سیاست اپنی جگہ لیکن ملکی سالمیت کی خاطر ہم ایک ہیں۔ بھارت اب کئی سال تک پاکستان سے جنگ کی جرات نہیں کرے گا۔ اٹک میں کیٹل فارم ہاؤس کے افتتاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے جو کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں 3 روز کے دوران 2012 ٹن ریکارڈ علائشیں اور ویسٹ کو دیہی اور شہری علاقوں سے اٹھایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا CDA اور اسلام آباد پولیس کو ویل ڈن اور شہریوں کا شکریہ۔ کہا عید کے تینوں روز پورے اسلام آباد میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ کشمیر پانی اور دہشت گردی پر بات چیت سے ہی خطے میں دیر پا امن ممکن ہے۔ سفارتی وفد میں شریک وفاقی وزیر مصدق ملک کی لندن میں گفتگو۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ان ملاقاتوں کے ذریعے بھارت کے بحران کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پالیسی سازوں کی سوچ میں فرق نظر آئے گا۔ فیصل سبزواری نے کہا کہ بھارت کو باور کرایا جائے کہ اس خطرناک صورتحال میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ دو طرفہ یا کسی اور کی ثالثی میں بات چیت ضروری ہے۔ پاکستانی وفد کے ارکان بدھ کو برسلز روانہ ہوں گے۔
MPA فضل الہی پشاور میں رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں گھس گئے. ترجمان پیسکو کے مطابق فضل الہی نے زبردستی رحمان بابا گریڈ اسٹیشن سے تمام فیڈرز آن کر دیے. زبردستی فیڈرز آن کرنے سے سسٹم اوور لوڈ. رحمان بابا گریڈ اسٹیشن سے سپلائی معطل ہو گئی. ترجمان پیسکو کا کہنا ہے کہ زبردستی فیڈرز آن کرانے پر فضل الہی کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. پاکستان سے بھارت گئے ہندو میاں بیوی کو ممبئی میں قتل کر دیا گیا. سکھر سے تعلق رکھنے والے سپنا اور سنجے کو ان کے گھر میں خنجر کے وار کر کے قتل کیا گیا. سنجے اور سپنا کچھ عرصہ قبل بھارت شفٹ ہوئے تھے. ممبئی میں سنجے کا ڈرائی فروٹ کا کاروبار تھا. ممبئی پولیس نے فون کر کے سپنا کے والد کو بتایا کہ مقتولین کے 2 بیٹے پولیس کی حفاظتی تحویل میں ہیں. بھارتی پولیس نے ہنی مون کے دوران لاپتہ شخص کی بیوی کو اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا. مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والا جوڑا ہنی مون کے درمیان میگھالیہ میں لاپتہ ہوا تھا. پولیس کے مطابق 25 سالہ سونم نے اپنے شوہر راجا کو کرائے کے قاتلوں سے مروایا. پولیس کا کہنا ہے کہ راجا کو قتل کرنے کے پس پردہ محرکات ابھی سامنے نہیں آ سکے. غزہ کو بھوکا رکھنے والے اسرائیل کا امداد لانے والے فریڈم فلوٹیلا پر ڈرون سے حملہ. ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور یورپی رکن پارلیمنٹ ریما ہسن سمیت امدادی قافلے میڈلین میں موجود افراد کو اسرائیلی فوج نے اغوا کر لیا. فلوٹیلا کو اسرائیل کے ساحل پر زبردستی منتقل کر دیا گیا. اسرائیلی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ شو ختم ہو چکا. فریڈم فلوٹیلا کے مسافروں کو ان کے وطن واپس بھیجا جا سکتا ہے. اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز کا کہنا ہے کہ فریڈم فلوٹیلا کا سفر شاید ختم ہو گیا ہے مگر مشن ابھی ختم نہیں ہوا. بحیرہ روم کی ہر بندرگاہ کو غزہ کے لیے امداد اور یکجہتی کے ساتھ کشتیاں بھیجی چاہیے. لندن میں برطانوی فارن آفس کے سامنے غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ فوری طور پر اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرے. فوری طور پر غزہ میں خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے. گلگت بلتستان کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ، گیٹی داس، ننگا پربت اور فیری میڈوز میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا رش. سیاحوں نے برف پوش پہاڑوں اور برفیلے موسم میں پکوڑوں، سموسوں اور باربیکیو کی محفلیں سجا لیں. عید کے تیسرے روز چناری آزاد کشمیر کے جسکول آبشار پر بھی شہریوں کا رش. مرد، خواتین اور بچوں نے ٹھنڈے پانی سے خوب لطف اٹھایا. کیلیفورنیا میں مظاہرے کنٹرول کرنے کے لیے ٹرمپ کے نیشنل گارڈز بھیجنے پر صورتحال مزید کشیدہ. مظاہرین نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی. پولیس سے جھڑپیں. پولیس نے 10 مظاہرین کو گرفتار کر لیا. مظاہروں کے دوران لوٹ مار کے بھی واقعات رپورٹ ہوئے. لاس اینجلس شہر کے مرکزی علاقے میں لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی. مظاہرے کی کوریج کرنے والی آسٹریلوی صحافی کو پولیس اہلکار نے نشانہ بنا کر ربر کی گولی ماری. نیشنل گارڈ تعینات کرنے پر ڈیموکریٹ ریاست کے گورنر اور صدر میں بھی محاذر آئی. نیشنل گارڈ کی تعیناتی کا حکم واپس لینے کا مطالبہ. لاس اینجلس میں غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف چھاپوں کی وجہ سے 3 روز پہلے مظاہرے شروع ہوئے. حالیہ دنوں میں اب تک 200 سے زائد افراد حراست میں لیے جا چکے ہیں. امریکی صدر ایئر فورس 1 کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکھڑا گئے، پھر سنبھل کر سیڑھیاں چڑھیں اور طیارے کے دروازے پر پہنچ کر ایئرپورٹ پر موجود افراد کو ہاتھ بھی ہلایا. اور ہنزا کے علاقے کریم آباد کے درویش علی نے زندگی کی سینچری مکمل کر لی. سالگرہ کا کیک کاٹا. زندگی کی 100 بہاریں دیکھنے پر رقص بھی کیا. 100ویں سالگرہ پر اہلیہ، بیٹے بیٹیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا. اہل علاقہ بھی پہنچے، ہار پہنائے اور مبارکباد دی.